ایران جنگ کے دوران ڈالر مسلسل مضبوط ہو رہا ہے جبکہ سونا گراوٹ کا شکار کیوں ہے؟ ایران جنگ شروع ہونے کے صرف 2 ہفتوں کے اندر ترکی کے مرکزی بینک نے تقریباً 60 ٹن سونا جس کی مالیت 8 ارب ڈالر سے زیادہ بنتی ہے بیچ دیا ہے۔ روس جنگی اخراجات کے لیے سونا بیچ رہا ہے، پولینڈ اپنے سونے کے ذخائر خرچ کر رہا ہے، چین نے سونا خریدنا روک دیا ہے اور انڈیا دباؤ کے باعث سونا فروخت کر رہا ہے۔ روس اب اپریل 2026 سے سونے کی برآمد پر پابندی عائد کر رہا ہے، جس کے تحت 100 گرام سے زیادہ کے سونے کے بارز بھی فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جے پی مورگن نے 2026 کے آخر تک سونے کی قیمت کا ہدف $6,300 فی اونس مقرر کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران جنگ نے دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ذاتی خواہش، ہوس اور وسائل کو ہڑپ کرنے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مشترکہ مفادات نے دنیا میں ہنگامی حالت پیدا کر دی ہے۔ ایران جنگ نے ایک بار پھر یہ حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ عالمی معیشت صارف منڈی کی قوتوں سے نہیں بلکہ طاقت کی سیاست سے چلتی ہے۔ جیسے ہی تیل مہنگا ہوا اور ڈالر کی طلب بڑھی، پوری دنیا کی معیشتیں دباؤ میں آ گئیں، جبکہ امریکی ڈالر مزید مضبوط ہو گیا کیونکہ عالمی تجارت، خاص طور پر توانائی، آج بھی ڈالر کے گرد گھومتی ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے امریکہ نہ صرف بحرانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ انہیں اپنے حق میں ڈھال لیتا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو دنیا کو ڈالر چاہیے، جب ڈالر چاہیے تو ملک اپنے اثاثے حتیٰ کہ سونا تک بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یوں ایک ایسا چکر جنم لیتا ہے جس میں باقی دنیا کمزور اور امریکی مالیاتی غلبہ مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کی موجودہ گراوٹ دراصل کمزوری نہیں بلکہ ایک عارضی ری سیٹ ہے، ایک ایسا مرحلہ جہاں عالمی نظام کی کمزوریاں کھل کر سامنے آتی ہیں اور جہاں سے اگلی بڑی معاشی اور مالیاتی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ آج سونے کی قیمت $4,428 فی اونس ہے، جبکہ 29 جنوری کو یہ قیمت $5,596 فی اونس تھی، یعنی آج سونے کی قیمت میں 21% تک گراوٹ ہو گئی ہے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ سونے کی قیمت اس لیے گر رہی ہے کیونکہ ڈالر مضبوط ہے اور منافع زیادہ ہے۔ یہ بات درست ہے مگر مکمل حقیقت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک دوسری طاقت بھی کام کر رہی ہے جسے وال سٹریٹ نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا، لیکن عام سرمایہ کاروں کو تقریباً کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ ایران جنگ شروع ہونے کے صرف 2 ہفتوں کے اندر ترکی کے مرکزی بینک نے تقریباً 60 ٹن سونا جس کی مالیت 8 ارب ڈالر سے زیادہ بنتی ہے اسے بیچ دیا ہے یا اس کے بدلے لین دین کیا ہے۔ یہ کوئی عام سرمایہ کاری کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی صورتحال تھی جہاں جنگ نے ایک مرکزی بینک کو مجبور کر دیا جیسے اسے مارجن کال آ گئی ہو۔ ترکی اپنا تقریباً 90% تیل اور 98% گیس امپورٹ کرتا ہے، جبکہ 28 فروری کو ایران جنگ شروع ہوئی اور برنٹ خام تیل کی قیمت $75 سے بڑھ کر $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی تو ترکی کے سالانہ توانائی امپورٹس اخراجات میں تقریباً $20 ارب کا اضافہ ہو گیا، وہ بھی فوری طور پر، آہستہ آہستہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توانائی کے معاہدے ڈالر میں ہوتے ہیں اور ترکی کو ادائیگی کے لیے لیرا نہیں بلکہ ڈالر درکار ہوتے ہیں۔ اسی دوران ترک لیرا نے 28 فروری کے بعد صرف 16 تجارتی دنوں میں کم از کم 11 مرتبہ ڈالر کے مقابلے میں نئی کم ترین سطح پر گراوٹ کا سامنا کیا، یعنی کرنسی تیزی سے گر رہی ہے۔ ایسے میں مرکزی بینک کو اس کا دفاع کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے سیاسی استحکام پیدا ہوگا اور معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ جے پی مورگن کے اندازے کے مطابق ترکی کے پاس بینک آف انگلینڈ میں موجودہ 135 ارب ڈالر کے اثاثوں میں سے تقریباً 30 ارب ڈالر مالیت کی قیمتی دھاتیں ایسی تھیں جنہیں اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ترکی اس معاملے میں اکیلا نہیں ہے۔ روس کے مرکزی بینک نے 2025 میں جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے سونا بیچنا شروع کیا
اور فروری 2026 تک تقریباً 2.4 ارب ڈالر حاصل کیے، جس سے اس کے ذخائر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ پولینڈ، جو پچھلے 3 سالوں میں سونے کا سب سے بڑا خریدار رہا، اب اپنے تقریباً 550 ٹن ذخائر کو دفاعی اخراجات کے لیے استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے، جس کی مالیت 13 ارب ڈالر بنتی ہے۔ چین کے مرکزی بینک نے 2025 کی آخری سہ ماہی میں سونا خریدنا روک دیا تھا، جبکہ انڈیا کا مرکزی بینک جنوری 2026 میں خالص فروخت کنندہ بن گیا ہے، کیونکہ روپے پر دباؤ تھا اور اسے نقدی کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہی مرکزی بینک جنہوں نے سونے کی قیمت کو 1800 ڈالر سے بڑھا کر 5596 ڈالر تک پہنچایا، اب بیچ رہے ہیں، تو آگے کیا ہوگا؟ یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ ریسٹ دراصل ہوتا کیا ہے؟ گزشتہ 40 برسوں میں سونے کی مارکیٹ میں 4 مرتبہ قیمتوں کا ری سیٹ ہوا ہے۔ 1976 میں، 1983، 2008 اور 2013 میں سونے کی قیمت ری سیٹ ہوئی، اور ہر بار ایک ہی پیٹرن سامنے آیا۔ پہلے زبردستی فروخت شروع ہوتی ہے، اسٹریٹجی کے تحت نہیں بلکہ مجبوری میں ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سونے کی قیمت تیزی سے گرتی ہے۔ عام سرمایہ کار قیمت گرتی دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بل مارکیٹ ختم ہو گئی ہے، اور وہ بھی سونا بیچ دیتے ہیں، جس سے دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے اور قیمت مزید نیچے چلی جاتی ہے۔ ترکی اور روس جیسے ممالک کی فروخت دراصل وقتی جنگی اور مالی دباؤ کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی مستقل پالیسی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ اگر ابنائے ہرمز میں تجارت بحال ہو جاتی ہے اور تیل کی قیمت دوبارہ 85 سے 90 ڈالر کے درمیان آ جاتی ہے، 1973 میں جب سونے کی تاریخی تیزی شروع ہوئی، اس وقت امریکہ کا قومی قرض تقریباً 500 ارب ڈالر تھا، جبکہ آج یہ 39 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 2026 میں مرکزی بینک تقریباً 850 ٹن سونا خریدنے کی توقع رکھتے ہیں، جو پچھلے سال کے قریب ہے، اور 2022 سے پہلے کے اوسط 400 سے 500 ٹن سے کہیں زیادہ ہے۔ 1973 میں نہ چاندی کی سپلائی میں کمی تھی، نہ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے صنعتی دھاتوں کی بڑھتی ہوئی طلب، اور نہ ہی ڈالر سے دوری یعنی کہ ڈی ڈالرائزیشن تھی۔ اس کے باوجود وہ تحریک موجود تھی جو آج نظر آ رہی ہے۔ ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ جب 2022 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کے زر مبادلہ کے ذخائر فریز کیے، تو دنیا بھر کے پالیسی سازوں نے اس سے سبق سیکھا۔ اگر آپ کے ذخائر ایک بٹن دبانے سے منجمد ہو سکتے ہیں، تو وہ حقیقی معنوں میں آپ کے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس سونا مختلف ہے، اس میں کسی فریق کا خطرہ نہیں، اسے نہ چھاپا جا سکتا ہے، نہ اس کی قدر کم کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت اس وقت بھی نہیں بدلی جب ترکی کو اپنی کرنسی بچانے کے لیے 60 ٹن سونا بیچنا پڑا۔ یہی صورتحال روس، پولینڈ اور دیگر تمام مرکزی بینکوں کی ہے، جو ایران جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ڈالر کی طلب کے باعث سونا بیچنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ سونے کی بل مارکیٹ کا اختتام نہیں، بلکہ اس کے اندر آنے والا سب سے بڑا اور ڈرامائی ریسیٹ ہے، اور ریسیٹ کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ طویل مدتی رجحان میں سب سے بہترین خریداری کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اصل سوال یہ ہے کہ یہ نچلی حد تک کہاں تک جائے گی، اور مزید کتنی زبردستی فروخت ابھی ہونا باقی ہے۔ ترکی کے مرکزی بینک کے مطابق صرف 2 ہفتوں میں مجموعی طور پر 58.4 ٹن سونا کم ہوا ہے۔ 13 مارچ والے ہفتے میں 6 ٹن اور 20 مارچ والے ہفتے میں 52.4 ٹن۔ یہ جے پی مورگن کے اندازے کے مطابق مزید تقریباً 30 ارب ڈالر مالیت کی قیمتی دھاتیں استعمال کی جا سکتی ہیں، مگر یہ ایک محدود حد ہے۔ ترکی کے پاس لامحدود سونا نہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کے تقریباً 323 ٹن سرکاری ذخائر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ متحدہ عرب امارات کے پاس تقریباً 11 ٹن اور کویت کے پاس تقریباً 79 ٹن سونا موجود ہے، جس میں تاحال کسی بڑی فروخت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ خلیجی ریاستوں کی جانب سے سونا فروخت کرنے کی جو افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، ان کی تصدیق IMF کے اعداد و شمار میں نہیں ہوئی۔ جو بات واضح طور پر ثابت ہے
وہ ترکی اور روس کی فروخت ہے۔ خلیجی ممالک کے بارے میں قیاس آرائیاں زیادہ تر حقیقی سپلائی کے بجائے مارکیٹ کے تاثر کے ذریعے قیمتوں پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا اہم مرحلہ ہے ری سیٹ کا، وہ استحکام کا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب تیل کی قیمتیں مستحکم ہو جائیں اور سعودی عرب کی پائپ لائن صلاحیت یعنی اس کی جو کیپیسٹی ہے اور الٹرنیٹ سپلائی چین یعنی وہ راستے جو ابنائے ہرمز میں خلل کو اس حد تک جذب کر لیں کہ توانائی امپورٹ کرنے والے ممالک کی ہنگامی ڈالر کی طلب کم ہونا شروع ہو جائے۔ اور تیسرا مرحلہ اسٹرکچرل ری انٹری ہے، یعنی بنیادی خریداروں کی واپسی کا ہوتا ہے۔ اس میں وہ مرکزی بینک جنہوں نے بحران کے دوران سونا بیچا تھا دوبارہ اپنے ذخائر بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ فوراً نہیں ہوتا بلکہ عموماً 12 سے 18 ماہ کے اندر، جیسا کہ ماضی کے ریسیٹس میں دیکھا گیا۔ چین اور بھارت نے اپنی خریداری پالیسی میں کسی کمی کا اشارہ نہیں دیا۔ چین کا مرکزی بینک جنوری تک مسلسل 15 ماہ سونا خریدتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی خریدار مارکیٹ سے غائب نہیں ہوئے بلکہ یا تو عارضی طور پر رک گئے ہیں یا مجبوری میں بیچ رہے ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے تو تمام بنیادی عوامل یہی بتاتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو وہ ایسی مارکیٹ میں داخل ہوں گے جہاں زبردستی فروخت پہلے ہی ہو چکی ہوگی، قیمتیں پہلے ہی نیچے ایڈجسٹ ہو چکی ہوں گی اور خریداری کے مواقع پہلے سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم عنصر روس کی اپریل 2026 کی ڈیڈ لائن ہے۔ روس اپریل 2026 سے سونے کی برآمد پر پابندی لگا رہا ہے، جس کے تحت 100 گرام سے زیادہ کے سونے کے بارز کی برآمد غیر قانونی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی روسی سرمایہ کار اپنے اثاثے عالمی مارکیٹ میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پابندی سے پہلے بہت کم وقت ہے، چند دن باقی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جلدی سونا فروخت کر رہے ہیں۔ یہ فروخت اس قلیل مدت میں قیمتوں پر دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن جیسے ہی یہ مرحلہ مکمل ہوگا اور برآمدی پابندی نافذ ہو جائے گی تو موجودہ فروخت کا ایک بڑا ذریعہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جبکہ دنیا کا ایک بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک عالمی مارکیٹ سے باہر ہو جائے گا، جس سے مستقبل میں سپلائی مزید محدود ہو جائے گی۔ میری رائے میں جب یہ دونوں عوامل مستحکم ہو جائیں گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جے پی مورگن نے 2026 کے آخر تک سونے کی قیمت کا ہدف جو ہے وہ $6,300 فی اونس مقرر کیا ہے، جبکہ ایک ممکنہ منظرنامے میں یہ $8,000 تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ اندازے ترکی کی $8 ارب کی فروخت سے پہلے لگائے گئے تھے اور اب تک واپس نہیں لیے گئے۔ ادارہ جاتی تجزیہ کار یہ نہیں سمجھ رہے کہ قیمت 5,596 سے گر کر 4,428 پر آنے سے بنیادی کہانی بدل گئی ہے۔ وہ اسے ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو زبردستی فروخت کے بعد پیدا ہوتا ہے اور جو بڑے ری سیٹ سے پہلے آتا ہے۔ یہ ایران جنگ جس نے ڈالر کو اس لیے مضبوط کیا کہ ریاستوں نے ڈالر کو اپنے ریزرو کرنسی میں رکھنا شروع کر دیا، اور سونے کی قیمت اس لیے گرنا شروع ہوئی کہ مرکزی بینکوں نے سونا فروخت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ مستقل رجحان نہیں ہے، اس لیے آپ ہوشیار رہیں، سمجھدار رہیں اور مارکیٹ کے ٹرینڈز کو سمجھیں اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایسا بڑا فیصلہ کر لیں کہ جس سے آپ کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔